معذرت چاہتے ہیں, ہمیں ایکسکیوز کرتے ہیں اس لیے کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, ہمارے پاس ابھی سسٹم اس طرح کا نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رسپونڈ کریں گے, آپ کی کالیں ریسیو بھی ہوں گی اور آپ کو جوابات بھی جائیں گے. میں پاکستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کر لیا, ہماری باتوں پر اعتماد کیا انہوں نے, اور جو رسپانس ہے جس طریقے سے وہ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ ہمارے باوجود, آلدو کہ یہ ایک ریزیڈینشیل ایریا, 12 منع کرنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگ ڈیلیگیشن کی صورت میں یہاں پر آ رہے ہیں, ٹولیوں کے صورت میں یہاں پر آ رہے ہیں, لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو ہم ان کی جب وہ تعداد بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے, ہم کہتے ہیں بھائی نہیں, اتنے لوگ نہیں, اس کو کم کر لیں, چند درجن لے آئیں, 100-150 لوگ آ جائیں, کم کر لیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے یہاں پہ. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری یہ جگہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد, پہلی پریس کانفرنس کرنے کے بعد پہلے دن ہی جو ہے وہ آبسلیٹ ہو جائے گی, کم پڑ جائے گی جگہ. تو اٹس گڈ ٹو ہیو دیس سارٹ آف پرابلم. ہمیں اب جو ہے وہ ہم بڑی جگہ دیکھ رہے ہیں, اور جگہ دیکھ رہے ہیں, اور شہر دیکھ رہے ہیں, اور پورا ملک ہمارے کینوس پہ ہے. تو میں آپ کے لوگوں کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کا تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری, ایک نئی ذمہ داری ڈال دی ہے. ایک تو کام ہمارا تھا کہ ہم آ کر جو بات کرنی تھی ہم نے کی, یہ ہمارا کمٹمنٹ تھا, یہ ہمارا اپنی ذات سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی جواب دینا تھا ہمیں مر کے. تو اس لیے ہم نے یہ بات کی, ساری بات کہ مرنے سے پہلے ہم یہ سچ بولیں, لوگوں کی جانیں بچائیں, لوگوں کے لیے جو ہے وہ اصلاح کے پہلو کو اجاگر کریں, اور آپس میں جو وہ جوڑنے کی بات کریں, توڑنے کی بات کرنے والوں کو کانڈیم کریں. یہ ساری باتیں ہم نے کی, لیکن اس کے بعد جو لوگوں نے ریسپانس کیا ہے, جو لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, جس طرح سے لوگ یہاں پر آئے, جس طرح سے لوگوں نے ہمیں کالیں کی ہیں, جس طرح سے ہمیں لوگ اپنے تعاون کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ ابھی نہیں چاہیے, لوگ ہم سے جو ہے وہ آرگیو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کس طرح چلنا ہے, کیا کرنا ہے. تو لوگوں کا بہت شکریہ, اور یہ لوگوں نے یہ جیسچر دے کر ہمیں, ہماری ٹیم کو کے اوپر ہمارے کاندھوں پہ ایک نئی ذمہ داری ڈال دی ہے. ہم بہت جو ہے وہ اپنے شولڈر جو ہے وہ بہت ذمہ دار فیل کر رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس there is no way looking back, اب ہمیں آگے ہی چلے جانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی 2nd week of April میں جو ہم جلسہ پلان کر رہے ہیں, ایک پہلا جلسہ عام پلان کر رہے ہیں. میں کوئی کلیم نہیں کرنا چاہتا ابھی کہ وہ کیا ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا اور کیسے ہوگا. انشاءاللہ تعالی وقت بتائے گا. میں اس وقت کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ کے کیمرے, آپ کے لوگ, یہ پاکستان کے لوگ اور دنیا بھر کے لوگ, وہ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ 1 مہینے 40 دن کے اندر ہمیں آئے, اس وقت تک 40 دن ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس 30-40 ڈیز کی ورکنگ پہ, اس میسج پہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کیا میریکل کرنے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا احسان کرنے جا رہا ہے ہمارے اوپر, وہ میں آپ کو اس دن کے لیے چھوڑتا ہوں کہ اس دن یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اس دن آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے وہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو. میں اسی باتوں کے ساتھ آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ راؤنڈ دی کلاک یہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, ڈیوٹیز دے رہے ہیں. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا. میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آج خواتین جو تھی ان کے لیے مخصوص دن رکھا گیا تھا, آنا تھا, کیوں روک کیوں دیا گیا ان کو؟ بارے میں بتا دیجیے وہ شاہد حیات کے بارے میں. انیس بھائی نے جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دی ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ آئے تھے 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرے, مہمان تھے ہمارے, آئے تھے, چائے وائے پی, اور انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں, اس منی لانڈرنگ اور را کی کیس میں آپ تعاون کریں, فل سٹاپ. ہم نے ان کی بات سن لی, ہم نے انہوں نے اپنا یہ پیغام ہمیں پہنچایا. آج فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے ممبران کو ہراساں کیا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے, فارورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے, وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے لالچیں دی جا رہی ہیں, اور بہت کچھ انہوں نے کہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا کہ آپ ماشاءاللہ صحت سے کافی سمارٹ نظر آ رہے ہیں, مینٹلی طور پہ بھی سمارٹ ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. راز کیا ہے؟ اللہ, اس کا راز ہے جو ہے وہ برائیوں سے دور ہونا, اچھے راستے پہ چلنا, لوگوں کو مروانے کی باتیں نہ کرنا, مروانے والوں کا ساتھ نہ دینا. اس کا راز یہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر مہربان ہوتا ہے, اور جو ہے وہ برے راستے سے ہٹیں آپ. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, ہم گناہ گار ہو رہے تھے, ساتھ تھے, گناہ گار ہو رہے تھے یار. وہ ہم آلدو کہ ہم لوگ ڈائریکٹ انوالو نہیں تھے, لیکن ڈیفینیٹلی جو ہو رہا تھا شہر میں, جو نفرتیں جاری تھیں, تو ہم سب لوگ, اور جو اپنے لڑکوں کے ساتھ ہو رہا تھا. میں نام تو نہیں لینا چاہتا, فاروق بھائی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے عزیز آدمی ہے. میں بتاؤں آپ کو, فاروق ستار بھائی جیسا آدمی جو ہے نا, وہ ویسے بہت کم ہی لوگ ہیں اس طرح کے لوگ.
تو فاروق بھائی کی بات، فاروق بھائی کو تو سلام جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے سلام فاروق بھائی کو. اور فاروق بھائی کی باتوں کا تو کوئی جواب نہیں ہے. عظیم آدمی ہے، معصوم آدمی ہے، مظلوم آدمی ہے، جیسا کہ میں کرتا چلا رہا ہوں. ان کو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ابھی بیٹھنا ہے، رہنا ہے وہاں پہ. لیکن میں صرف یہ کہہ دوں کہ مجھے یہ بڑی حیرت ہے کہ جن کا آپ نے نام لیا یہ لوگ اور ان کی پارٹی اپنے اسیر لوگوں کو اون کر رہی ہے پہلی دفعہ. ورنہ تو کہتے تھے کرمنل ہے. وہ تو جو ہے وہ پہلی دفعہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اسیر ساتھیوں کو کہ آپ کو جو ہے وہ پارٹی نے اون کرنا شروع کر دیا. پہلی دفعہ ان کو اون کرنا شروع کر دیا. ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا پہلی تو تعداد کتنی ہے. تو انہی لوگوں کے جن کو آج اون کر رہے ہیں ان کے لیے تو بولا تھا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں سارے، یہ تو کرمنل ہے سارے. یہ تو جو اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے انڈیا، وہاں سے راک ایجنٹ بن کے آ گئے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے گئے تھے انڈیا اپنے رشتہ داروں سے ملنے، وہاں سے راک ایجنٹ بن کے آ گئے، دہشت گرد بن کے آ گئے. تو سب سے پہلے تو ان ساتھیوں کو مبارکباد کہ ان کو جو ہے وہ ان کی پارٹی نے جو ہے وہ ان کو اون کر لیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ابھی دیکھ رہا تھا، مجھے بتا رہا تھا جیلر صاحب نے بھی بیان دے دیا ہے. انہوں نے ساری بات کلیئر کر دی کہ بھائی ایسا کوئی چکر نہیں، کوئی چیز نہیں. لیکن میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، میں آپ لوگوں کے توسط سے تمام ان جو وہ ہیں اسیر ساتھی ہیں، جو مسنگ پرسنالٹیز ہیں، بیچارے یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ مائیں بہنیں یہاں پر آئی ہیں، 4-5 خود آئی یہاں پہ. جو لوگ ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقین جانیں اگر ہم نے تو پہلے دن آواز لگائی ہے، ہمارا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے. میں ابھی بھی ارباب اختیار کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی ریاست کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ان لڑکوں کو، ان بچوں کو، ان لوگوں کو انہوں نے بالکل کرائم کی ہوں گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان سے کرائم کروایا کس نے؟ ہمیں ضرور ایک ایسا راستہ تلاش کرنا پڑے گا، اپنی ایک نئی شروعات کرنی پڑے گی جہاں سے ہم ان لوگوں کو اس ملک کا باعزت شہری، دوبارہ سوسائٹی کا باعزت شہری بنائے. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیں، ان کے سارے کیسز ختم ہمیں، لیکن اس رستے پہ آپ نے بلوچستان پہ بھی تو لوگوں سے پہاڑوں سے اتارا ہے نا، لوگوں سے جو لوگ پاکستان آرمی کے ساتھ لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، جو وہاں پہ بھی لوگ را کے ایجنٹس تھے، لوگ انڈیا فنڈنگ کر رہا تھا، سب چیزیں آپ نے وہاں سے بھی لوگوں کو اتارا ہے نا، اتار کے ان کو جو ہے وہ باعزت پاکستانی شہری بنایا ہے. آپ کو یہاں پہ بھی میں پہلے دن سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا تو دکھ ہی یہی ہے کہ یہ لڑکے ان اپنی ماؤں کے پیٹوں سے یہ دہشت گرد بن کر نہیں نکلے، یہ ٹارگٹ کلر بن کے نہیں نکلے، یہ راک ایجنٹ پیدا نہیں ہوئے. ان کو تو کسی نے برین واش کیا ہے، ان کو کسی نے بنایا ہے، ان کو کسی نے دہشت گرد بنایا ہے. تو ان کو ہمیں واپسی کا راستہ دینا ہے، واپس ان کو اپنے گھر والوں کے پاس سوسائٹی میں لے کر جانا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں، میں اس ساتھ ساتھ یہ والی بات بھی ایڈ کروں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہ آئے، یقین جانے ہم اس لیے یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ چھوٹے اور ہمارے پاس آئے. ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہ آئے، اپنے والدین کے پاس جائے یار، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے، اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے، اپنے دوستوں کے پاس جائے. یہاں پر میں دیکھتا ہوں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم تو رہے نا ساری چیزوں کا حصہ. کیا حشر ہوا ہے بزرگ ماؤں بہنوں کا، کیا حشر ہوا ہے بزرگ والدین کا، جنہوں نے اپنے بچوں کو پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا. آج وہ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. صرف وہی لڑکے نہیں جو اسیر ہیں وہی نہیں پریشان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پورا کنبہ پریشان ہے. کیسی حالتیں ہو گئی ہیں والدین کی، کیسی حالتیں ہو گئی ہیں جو ہے وہ ان کی بیویوں کی، ان کی بہنوں کی، ان کے بچوں کی. خدا رہا یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، خدا رہا یہ کام ختم ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ بھائی وہ آئیں، بالکل نہیں آئیں انیس بھائی کے پاس، مصطفیٰ کمال کے پاس، ڈاکٹر صغیر کے پاس، بالکل نہیں آئیں. وہ اپنے والدین کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں، اس معاشرے کا اچھا شہری بنے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں ہائپوتھیٹیکل میں یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوں اور کوئی میرے لڑکوں کو یہ آفر کرے کہ تم جو ہے وہ تمہاری زندگی کے عذاب کو تمہارے ختم کیا جاتا ہے، تمہیں چھڑوا دیا جاتا ہے، یا تمہارے لیے کوئی آسانی پیدا کی جاتی ہے، اور تم جو ہے وہ کوئی کام تم سے لیا جائے گا یا تمہیں تو کسی کی حمایت کرنی پڑے گی، میں تو بولوں کہ بھائی کل نہیں، 1 گھنٹے کے بعد نہیں، ابھی کرو.
میں اگر اپنے لڑکوں سے مخلص ہوں، میں بولوں بھائی حمایت ایسی کی تیسی میں جائے، آپ کو ان کو چھڑوائیں، ان کو کروائیں. میں تو ہوتا تو یہ کرتا. یہ تو جو ہے وہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ بھائی کہیں چھوٹ نہ جائیں، یہ اس چکر میں ڈرے ہوئے ہیں بیچارے کہ یہ کہیں چھوٹ نہ جائیں. چھوٹ گئے تو جو ہے وہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ بھائی ان لڑکوں کو چھوٹنے نہیں دینا ہے، ان لڑکوں کو جو ہے وہ ایسے ہی رکھنا ہے. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ایک لڑکا بھی، ایک ساتھی بھی، ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہ ہے، ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہ ہے. اپنے گھر والوں کے پاس جائے. یقین کریں میں بالکل اوپنلی کہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی چھوٹتا ہے، ہم لوگ میں نے آپ سے اپیل کی کہ ہم ارباب اختیار سے لوگوں سے پہلے دن سے یہ والی بات کر رہے ہیں، اپنی پہلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم نے تو سہولت مرزا کا ذکر کیا، ہم نے تو اجمل پہاڑی کا ذکر کیا، ہم نے تو عمران فاروق کے قاتلوں کا ذکر کیا. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں ان کو ہی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ معصوم لوگ نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو دہشت گرد کس نے بنایا، اور ابھی کیا اور لوگوں کو دہشت گرد بننے سے روک دیا ہوا ہم نے. کیا پتا کہ کس کو کہاں پہ بیٹھ کے برین واشنگ ہو رہی ہے. پھر ابھی کیا پتا کہ کس نوجوان کو پھر ورغلا کر جو ہے وہ کسی کام کرنے کا. یہ بتائیے گا کہ کل پیر ہے، ہفتے میں آپ نے 2 دن رکھے ہوئے، جمعرات اور پیر. کل کتنی وکٹیں کرائیں گے، کون سی پارٹی کے لوگ ہوں گے؟ نام یہ نہیں پوچھنا چاہتے، صرف فگر بتا دیں کتنی ہوگی. ساتھیات یہ بھی بتا دیں آپ نے جو عام آبادی کا مطالبہ کیا ہے، حکومت سے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے؟ پہلے میرے سوال کا جواب دینا. کل کیا ہوا؟ پہلے میرے سوال کا جواب.